جنوں، دیویوں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا یقین تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ جنوں کو غیر مرئی مخلوق سمجھتے، مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجردات اور مادیات سے مل کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ان کا شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی نسبت تھا۔ عمر بن بربو کی نسبت ان کا خیال تھا کہ آدمی اور غول بیابانی کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ جس اونٹنی کے 5 بچے ہو چکے ہوں اور 5واں نر ہو، اس کو بحیرہ کہتے اور اس کا کان چھید کر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں چاہے کھاتی چرتی پھرے، کوئی اس سے تغرض نہیں کرتا تھا۔ اگر بھیڑ کے نر بچہ پیدا ہوتا، اس کو بتوں پر چڑھا دیتے، مادہ ہوتا تو اپنے لیے رکھ لیتے۔ اگر 2 بچے نر و مادہ پیدا ہوتے تو اس کی قربانی نہ کرتے، اس کا نام وسیلہ ہوتا تھا۔ جس نر اونٹ کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے، نہ اس پر بوجھ لادتے نہ خود سوار ہوتے، اور سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس کا نام حام ہوتا تھا۔ بتوں کے سامنے یا بت خانوں کی ڈیوڑی پر 3 تیر رکھے رہتے تھے، ایک پر لا، دوسرے پر نعم لکھا ہوتا۔ یہ تیر ایک ترکش میں ہوتے۔ جب کوئی خاص اور اہم کام درپیش ہوتا تو جاتے اور ترکش میں سے ایک تیر نکالتے۔ اگر لا والا تیر نکل آتا تو اس کام سے باز رہتے، نعم والا نکلتا تو اجازت سمجھتے، خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ تیر نکالتے، یہاں تک کہ لا و نعم میں سے کوئی ایک نکل آتا۔ رتم ایک قسم کا درخت ہے۔ جب کہیں سفر پر جاتے تو جاتے وقت رتم کی کسی باریک شاخ میں گرہ لگا جاتے۔ سفر سے واپس آ کر دیکھتے کہ اس شاخ میں گرہ لگی ہوئی ہے یا کھل گئی ہے۔ اگر گرہ لگی ہوئی دیکھتے تو سمجھتے کہ ہماری بیوی پاک دامن رہی ہے۔ اگر گرہ کھلی ہوئی پاتے تو یقین کر لیتے کہ عورت نے ہماری غیر موجودگی میں ضرور بدکاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی اونٹنی کو اس کی قبر کے پاس باندھ کر اس کی آنکھیں بند کر دیتے، یہاں تک کہ وہ مر جاتی، یا اس اونٹنی کے سر کو اس کی پشت کی جانب کھینچ کر سینے کے قریب لا کر باندھ دیتے اور اسی حالت میں چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ یہ کام ان کے عقیدے کے موافق اس لیے کیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ ان کا یقین تھا کہ جب کوئی شخص کسی بستی میں جائے اور وہاں کی وبا کا اس کو خوف ہو تو چاہیے کہ اس بستی کے دروازے پر کھڑا ہو کر خوب زور سے گدھے کی سی آوازیں نکالے تاکہ وبا سے محفوظ رہے۔ جب کسی کے پاس 1000 سے زائد اونٹ ہو جاتے تو ان میں جو سانڈ ہوتا اس کی دونوں آنکھیں نکال لیتے تاکہ تمام اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ جب کسی اونٹ کو خارش کا مرض ہوتا تو مریض کو نہیں بلکہ تندرست اونٹ کو داغ دیتے اور یقین رکھتے کہ اس کے اثر سے بیمار اونٹ اچھا ہو جائے گا۔ اسی کے اوپر نابغہ کا ایک شعر ہے: تو نے غیر کو تو چھوڑ دیا اور اس کا گناہ میرے اوپر اس طرح لاد دیا جیسے عر کی بیماری کے مریض اونٹ کو چھوڑ کر اس کے عوض میں تندرست اونٹ کو جو مزے سے چر رہا ہو داغ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی گائے پانی نہ پیتی تو بیلوں کو مارتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جن بیلوں پر سوار ہو جاتا ہے اور گایوں کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا جائے تو مقتول کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہاما ہے نکلتا ہے اور جب تک انتقام نہ لے لیا جائے برابر چیختا پھرتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے۔ جب وہ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو پسلی کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی عورت کے بچے مر جایا کرتے ہوں اور وہ عورت کسی شریف آدمی کی لاش کو خوب اپنے پاؤں سے کچلے تو پھر اس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جن خرگوش سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے جنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خرگوش کی ہڈی بطور تعویذ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔